تو اللہ کی پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا یہ شریعت کا حکم ہے تو بس شریعت کا نام لیتے جاؤ تو ایسے جیسے ڈنگ لگ گیا ان کو. شریعت کا کہو نا کوئی یہ شریعت کا حکم ہے تو وہ شریعت کی آڑ میں پھر مولوی پر کی آڑ میں داڑھی والے پر تنقید اور شریعت کی آڑ میں پھر کیا کیا خباثتیں اور گل کھلاتی ہیں. حالانکہ شریعت ہے کیا؟ تو پڑھ کے تو دیکھ. شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں. شریعت کا پہلا مقصد ہے زندگی کا تحفظ. شریعت کا دوسرا مقصد ہے دین اور مذہب کا تحفظ. شریعت کا تیسرا مقصد ہے ذہن، عقل اور شعور کا تحفظ. شریعت کا چوتھا مقصد ہے نسل کا تحفظ. اور شریعت کا 5واں مقصد ہے مال اور دولت کا تحفظ. ارے شریعت تمہیں تحفظ دیتی ہے اور تمہیں شریعت اچھی نہیں لگتی. وجہ یہ ہے کہ تو تحفظ پھیلانا نہیں چاہتی. مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کا ایک نیا بازار گرم کرنا چاہتی ہے. وہ تھوڑی سوچ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو بڑھتی بڑھتی پھر وہ ناسور نہ بن جائے. یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ہماری عورتیں وہ با حیا ہیں، وہ باوقار ہیں، وہ گھر میں رہے تو وہ خوش ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے گھر میں رہنا، اس لیے کہ ان کی عزت اور وقار گھر میں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں قرار آئے تو گھر میں آئے اور تمہیں وقار ہے تو تمہارا گھر میں ہے. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرار سے بھی ہے، وقار سے بھی ہے. عورتوں کا وقار بھی گھر میں ہے اور عورتوں کا قرار بھی گھر میں ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی اگر آپ یوں کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر اس جسم سے جو خباثت نکلتی ہے جب بچہ حرام کا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو گرا کیوں آتے ہو؟ پھر اسے اون کرو، پھر فخر سے معاشرے میں رکھو، پھر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ یہ میرا جسم تھا، میں نے اپنے جسم پہ اپنی مرضی کی سو یہ اس میں سے نمودار ہوا. پھر اس کو مارتے کیوں ہو؟ پھر اس حرام کے بچے کو اون کرو. اور اگر تم اون نہیں کر رہے اس لیے نہیں اون کر رہے کہ وہ درست ذریعے سے آیا نہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگا، جس نے جسم دیا ہے مرضی اس کی چلے گی. شادی اور نکاح کے ذریعے اولاد آئے اور زنا کے ذریعے اولاد آئے، پروسیس پیچھے تو ایک ہی ہوا جس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوئی. مگر جب کسی کی ہاں نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہو تو ہر کوئی اسے مبارک دیتا ہے اور آگے سے وہ مبارک قبول کرتا ہے. مگر زنا کے ذریعے ہو تو نہ کوئی مبارک دیتا ہے اور نہ کوئی مبارک لیتا ہے. وجہ سادہ ہے کہ بندے صاحب ایمان کے اندر اللہ نے حیا رکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. بات ختم. حیا ہے تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے اور اگر حیا نہیں تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں. اگر یہ